اب قرب قیامت یعنی قیامت بالکل جب قریب ہوگی، اس وقت جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں ہے دھواں کا ظاہر ہونا، جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، یعنی ہر طرف تاریکی چھا جائے گی۔ پھر یہ بھی نشانی بیان فرمائی گئی کہ دابۃ الارض کا نکلنا، یہ ایک جانور ہے کہ اس کے ہاتھ میں عصا موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ تو یہ کرے گا کیا کہ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دبا لگائے گا۔ تو اس وقت حدیث پاک میں فرمایا کہ تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر اور یہ مسلم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ علامت کبھی نہیں بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اور آخری نشانی جو حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی کہ آفتاب کا یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا پھر اسلام جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، جب ایک زمانہ کے بعد، جب قیامت یعنی قیامت کے قائم ہونے کو صرف 40 سال رہ جائیں گے، تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، کہ جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گی، اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ انہی پر جو ہے وہ صرف قیامت قائم ہوگی، کہ یعنی اللہ والا، اللہ اللہ کہنے والا کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہوگا، صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے، تو پھر ان پر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ اب یہ جو چند نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے بعض جو ہیں وہ واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد ہی نہیں ہوگی، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں جو ہے وہ مشغول ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، یعنی ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا۔ تو پھر اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ تو آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہیں ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، مگر کون ہے جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، تو سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جنات، حیوانات وہ موجود ہو جائیں گے۔
تو حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔